صلى الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں معراج نبوی کے بارے میں جانیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کیسے اپنا دیدار کرایا۔ مزید اس سے پہلے والا پارٹ جو ہے اس کی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے، آپ جا کر دیکھیں، تبھی یہ والی ویڈیو بہت اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ حضرات محترم، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آخر اللہ رب العزت کیوں لے گیا، ان کو سیدھا اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کراتا، اس میں کون کون سی حکمتیں تھیں، ان میں سے کئی ساری حکمتیں اس سے پہلے والے پارٹ میں جانی۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل یہ جانیں گے کہ آخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہاں سے تشریف لائے تو کیسے آپ کے گھر کا کیسا معاملہ تھا۔ مزید ہم یہ بھی جانیں گے وہ پورا واقعہ کہ آپ کیسے اپنے گھر سے جب نکلے تھے معراج کے لیے تو پہلا مرحلہ کیا تھا، دوسرا مرحلہ کیا تھا، وہ تمام مراحل کو ہم سمجھیں گے اور معراج کی اس تاریخ کو بھی سمجھیں گے جو اس سے پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہوں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، یعنی تاکہ ہم آپ کو آسمانوں کی طرف لے جائیں، تاکہ ہم اس میں بہت عجیب و غریب امور دکھائیں۔ حدیث سے صحیح میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقدس یعنی بیت المقدس کے شہر سے آسمانوں کی طرف چڑھ کر گئے اور ہر آسمان میں آپ کی ایک نبی سے ملاقات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کے احوال سے مطلع ہوئے اور آپ نے فرشتوں کو بھی دیکھا جن کی تعداد کے بارے میں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرات محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہم السلام کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی۔ انبیاء علیہم السلام کی 7 صفیں تھی اور 3 صفیں مرسلین کی تھی اور فرشتوں نے بھی ان کے ساتھ نماز پڑھی، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے اور اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ ظاہر کیا جائے کہ آپ سب کے امام ہیں۔ حضرات محترم، اس میں یہ اختلاف ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی روحوں کے ساتھ نماز پڑھی یا جسموں کے ساتھ، اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نماز آسمانوں کی طرف جاتے وقت پڑھی یا واپسی میں۔ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ واپسی میں پڑھی اور قاضی ایاز نے کہا کہ پہلے پڑھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان میں 2 رکعت نماز پڑھی اور وہاں کے فرشتوں کی امامت فرمائی۔ آپ کا رات کو جانا اور آسمانوں کی طرف عروج جو ہے وہ رات کے ایک حصے میں ہوا۔ وہ ایک حصہ کتنی دیر پر مشتمل تھا اس کی مقدار یہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ حضرات محترم، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے لیے مسجد اقصی تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ جو ہے بیت المقدس کے ہی پتھر کے ذریعے یکے بعد دیگرے چڑھتے ہوئے آسمان پر آپ تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگرے کرتے کرتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی اور اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا۔ حضرات محترم، بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بستر اسی طرح گرم تھا۔ آپ کے امامہ کے ٹکرانے سے جو درخت کی شاخیں ہلی تھیں وہ اسی طرح ہل رہی تھی۔ آپ کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا تاکہ بتدریج بلند مقامات کی طرف عروج ہو اور عجیب و غریب امور دیکھنے کے لیے آپ مرحلہ وار مانوس ہوں اور آپ کے آنے اور جانے سے محشر کی زمین مشرف ہو جائے۔ حضرات محترم،
کعب احبار نے بیان کیا کہ آسمانی دنیا سے بیت المقدس کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس دروازے سے ہر روز 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جو شخص بیت المقدس میں آئے اور نماز پڑھے اس کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، پھر آسمانوں کی طرف عروج کرایا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کا ہر ستون یہ دعا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہر نبی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اب ہم سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہیں، ہمیں آپ کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ تو پہلے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا تاکہ ان کی دعا قبول ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کو آسمان کی طرف عروج کرایا گیا۔ اور اس ناکارہ کا گمان یہ ہے حضرات محترم، یہاں پر میرا گمان جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی تاکہ آپ کی امت کے لیے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا نمونہ قائم ہو اور آپ کی سنت ہو جائے۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ثواب جو 50,000 نمازوں کے برابر ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہو کہ آپ نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ حضرات محترم، ورنہ یہ مسجد تو پہلے سے بنی ہوئی تھی، لیکن اس میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب پہلے اتنا نہ تھا۔ حضرات محترم، علامہ علائی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے 5 مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ جو تھا وہ براق پر سوار ہو کر مسجد اقصی تک جانا، دوسرا مرحلہ معراج یعنی سیڑھی پر چڑھ کر آسمان دنیا تک جانا، تیسرا مرحلہ فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر 7ویں آسمان تک، اور چوتھا مرحلہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک، پانچواں مرحلہ جو ہے وہ رفرف پر سوار ہو کر قاب قوسین تک۔ آپ کو براق، معراج، فرشتوں کے پروں اور حضرت جبریل کے پروں پر سوار کرانے کی حکمت یہ تھی کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت، وجاہت اور کرامت کو ظاہر کیا جائے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آپ کو پلک جھپکنے سے بھی پہلے جہاں چاہے بغیر کسی سواری کے ذریعے وہ پہنچا دے۔ حضرات محترم، ایک قول یہ ہے کہ براق صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھا، اور مسجد اقصی سے لے کر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا معراج سیڑھی تھی، اور اس نورانی سیڑھی کے آسمانوں تک 7 ڈنڈے تھے۔ 8واں ڈنڈا 7واں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تھا، اور 9واں ڈنڈا مقام مستوی تک تھا جہاں پر قلم چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہے، اور 10واں ڈنڈا جو ہے وہ صریف الاقلام سے لے کر عرش تک تھا۔ حضرات محترم، ظاہر یہ ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسافت کو طے کیا اپنی اصل پر تھی، یعنی اس مسافت کو لپیٹ کر کم نہیں کیا گیا۔ مکہ مکرمہ سے لے کر اس مقام تک جہاں سے آپ کو وحی کی جاتی ہے 3 لاکھ سال کی مسافت ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 50,000 سال کی مسافت ہے، اس کے علاوہ بھی اقوال ہے، اور یہ اس طرح نہیں جس طرح بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ مسافت لپیٹ دی جاتی ہے، اور فقہا بھی اس کو بطور کرامت ثابت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس جگہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ایک لمحہ میں اتنی طویل اور عظیم سیر آخر کیسے ہو گئی؟ اس کے جواب میں بعض علماء نے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ روح ہیں، یعنی وہ روح کی طرح ہیں، اور یہ کائنات جسم کی طرح ہے، اور جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ سو جب ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے نکل گئے تو یہ کائنات مردہ ہو گئی، اور جب آپ اس کائنات میں واپس تشریف لائے تو یہ کائنات پھر زندہ ہو گئی۔ آسمانوں، زمینوں، سورج اور سیاروں کی گردش جہاں تک پہنچی تھی وہیں پر رک گئی، اور جب آپ اس کائنات میں داخل ہوئے تو وہ پھر گردش وہیں سے پھر شروع ہو گئی، اور جب آپ گھر آئے تو آپ کا بستر اسی طرح گرم تھا، اور آپ کے دروازے کی زنجیریں تک ہل رہی تھی۔ حضرات محترم، بکثرت علماء، بہت سارے علماء نے اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے
1 साल पहले हुआ है। अल्लामा नवी ने जिक्र किया कि मुतक़द्दिमीन इज़ाम, जमहूर मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि वाक़या मेराज बेसत के 16 महीने बाद हुआ। अल्लामा सबकी ने कहा कि इस पर इजमा है कि वाक़या मेराज मक्का में हुआ और मुख्तार वो है जो हमारे शेख अबू मोहम्मद दमयाती ने कहा कि मेराज हिजरत से 1 साल पहले हुई है। और सैयद जमालुद्दीन मुहद्दिस ने रौज़तुल अहबाब में लिखा है कि वाक़या मेराज माह रजब के 27वीं तारीख को हुआ, जैसा कि हरमैन शरीफैन में उसी पर अमल भी होता है। हज़रात मोहतरम, एक कौल ये भी है कि मेराज जो है वो रबीउल आखिर में हुई है, एक कौल ये है कि रमज़ान में हुई है, और एक कौल ये भी है कि शव्वाल में हुई है। उसके अलावा भी मुतअद्दिद अक़वाल हैं, लेकिन सही जो है वो यही है कि मेराज जो है वो 27वीं रजब को हुई है। हज़रत मोहतरम, वाक़या मेराज यानी मेराज का जो वाक़या है वो मुख्तलिफ़ सहाबियों से मुख्तलिफ़ तरह की रवायात साबित हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मेराज का वो पूरा वाक़या मरबूत सूरत में आपके सामने पेश करेंगे, और वो तमाम वाक़या को आप सुनेंगे जो वाक़या मेराज में पेश आया है। हज़रत मोहतरम, इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मालिक बिन सासा से नकल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से उस रात का बयान फरमाया जिसमें आपको मेराज कराई गई थी। आपने फरमाया, जिस वक्त मैं हतीम में लेटा हुआ था कि अचानक मेरे पास एक आने वाला फरिश्ता आया और उसने मेरा सीना यहाँ से यहाँ तक चाक कर दिया, मेरा सीने को उसने चीर दिया। रावी कहते हैं कि मेरे पहलू में जारूद थे। मैंने पूछा, यहाँ से यहाँ तक का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, हलकूम से नाफ तक। आपने फरमाया, फिर मेरा दिल निकाला, फिर एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। फिर मेरा दिल उसमें धोया गया, फिर उसको ईमान और हिकमत से लबरेज कर दिया गया, और फिर दिल को अपनी जगह पर रख दिया गया। हज़रत मोहतरम, इमाम बुखारी किताबुत तौहीद में हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में सोए हुए थे कि 3 फरिश्ते आपको मस्जिद हराम से उठाकर जमजम पर ले गए। उन फरिश्तों के मुतवल्ली हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। फिर हज़रत जिब्रील ने आपके हुलकूम और नाफ के दरमियान सीने को चाक किया, फिर अपने हाथ से दिल को जमजम के पानी से धोया, हत्ता के पेट को साफ कर दिया। फिर सोने का एक तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। फिर ईमान और हिकमत को सीने में भर दिया और तमाम गोश्त और रगों में ईमान और हिकमत को समो दिया गया, और फिर सीने को बंद कर दिया गया। हज़रत मोहतरम, इमाम तिरमिज़ी भी रिवायत करते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जिस रात हमारे आका मौला हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुराक लाया गया जिसको लगाम डाली हुई थी, और उस पर ज़मीन यानी उस बुराक पर जिस पर लगाम डाली हुई थी उस पर ज़ेन चढ़ाई हुई थी। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शोखी से उछल कूद की तो उससे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम सैयदना मोहम्मद अरबी के साथ इस तरह कर रहे हो? हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुकर्रम कोई शख्सियत आज तक तुम पर सवार नहीं हुई। तब बुर्राक थम गया और उसका पसीना बहने लगा। हज़रत मोहतरम, हज़रत अनस बिन मालिक, इमाम बुखारी ही इसको भी रवायत करते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास एक सवारी लाई गई जो खच्चर से छोटी और गधे से बड़ी थी, उसका रंग सफ़ेद था। जारूद ने कहा, ए अबू हमज़ा, हज़रत अनस, क्या वो बुर्राक था? हज़रत अनस ने कहा, हाँ, वो मुंतहाए नज़र पर कदम रखता था। मुझे उस पर सवार कराया गया और जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले गए। हज़रत मोहतरम, ये वाक़या हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए बयान किया गया। इमाम मुस्लिम
پھر روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کسیب احمر کے پاس سے گزر ہوا، اس وقت وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرات محترم، اس طرح کے کئی سارے واقعات معراج مقدس میں پیش آئیں، وہ انشاءاللہ عز و جل چونکہ پوری باتیں ایک ویڈیوز میں اگر بیان کی جائیں گی تو ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، جس سے ہمارے ویورز اور ہمارے ناظرین کو دیکھنے میں دقت پیش آئے گی۔ اسی لیے ہم اپنے سارے پروگرام اور زیادہ تر ویڈیوز کو 15 منٹ کی ہی رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اور لوگ آسانی سے تمام ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد والا جو پارٹ رہے گا اس میں واقعہ معراج کو اور اچھے سے ہم سمجھیں گے کہ آخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایسے کیا گیا اس کے بعد آخر کیا معاملہ پیش آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔